السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، یہ 1443 ہجری کا ماہ ربیع الاول ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پیارا مہینہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں بنی نوع انسان کی اصلاح اور درستی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ان تمام انبیاء کے آخر میں سردار الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک یعنی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا وقت ولادت جو ہے وہ صبح صادق ہے، یعنی فجر سے بھی پہلے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا گھر اتنا روشن ہو گیا نبی پاک کی ولادت سے کہ آپ کو کیسر و قسرا کے در و دیوار دکھائی دینے لگے، اور آپ کی ولادت کے وقت کیسر و قسرا کے محلات کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو صدیوں سے روشن تھا اس کی آگ بجھ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور اس روز بیت اللہ میں رکھے بت جو ہیں وہ منہ کے بل گر گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی، تشریف آوری ہوئی آپ کی، تو آپ کی زبان اقدس پر دعا جاری تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما۔ اور پھر ناظرین، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی، آپ کا نام احمد رکھا، لیکن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ نام دنیا میں پہلے کسی کا نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پوتا بہت ہی مقدر والا ہے، اور اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی شان اور بزرگی بیان کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ آپ کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بنائے گئے، نبوت پر فائز کیے گئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے
نبی کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، اور جب آپ کم و بیش 6 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، یعنی وہ آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ انہوں نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی، اور 6 برس کی عمر میں جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت حضرت عبد المطلب نے لی، اور پھر آپ کی پرورش وہ کرتے رہے، اور کچھ وقت کے بعد ان کی رحلت بھی ہو گئی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا، اور پھر آپ ان کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، اور یہاں تک کہ جوانی کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مختلف مواقع پر سفر بھی کرتے رہے۔ جب ابھی آپ کم سن ہی تھے، اپنے دادا کی وفات کے بعد جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کے لیے گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے اور وہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت ابھی آپ چھوٹے تھے، لڑک پن کی عمر میں تھے۔ تو راستے میں جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک عیسائی راہب نے جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اے ابو طالب، میں اس بچے میں ایک نبی کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ ڈھلان کی طرف اتر رہے تھے تو درخت جو ہیں وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، اور پہاڑوں کے پتھر جو ہیں وہ بھی اس بچے پر سلام بھیج رہے تھے۔ تو لہٰذا اس بچے کی پیشانی میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو کسی عام آدمی کی پیشانی میں نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا تم ان کی حفاظت کرو اور ان کو مشرکین سے اور کفار سے بچاؤ، اور انہیں ملک شام کی طرف سفر پر نہ لے کر جاؤ بلکہ انہیں واپس لے جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے، اور پھر تا زندگی آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ انہوں نے آپ کی بہت معاونت کی۔ تو ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 برس ہوئی تو اس وقت آپ کی شادی مبارک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کی عمر اس وقت کم و بیش 40 برس تھی۔ وہ آپ کے کردار اور آپ کے عمل سے اور آپ کی ایمانداری سے بہت متاثر تھیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب شریف میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اور پھر ایک موقع پر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا سامان تجارت دے کر سفر پر روانہ کیا اور ساتھ میں اپنا ایک خاص غلام بھیجا تاکہ وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو اس غلام سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کا حال پوچھا تو اس غلام نے کہا کہ میں نے ان سے زیادہ ایماندار شخص نہیں دیکھا، ان سے زیادہ با اخلاق شخص نہیں دیکھا، ان سے زیادہ بہترین کردار والا شخص نہیں دیکھا۔ اور پھر اس سفر میں ملنے والا جو منافع تھا وہ بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ تو ان باتوں سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی ایما اور ان کی اجازت سے قبول فرمایا، اور اس طرح آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی، جن کے بطن سے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سب سے پیاری بیٹی بھی انہی کے وطن سے ہیں۔ تو ناظرین، پھر اسی طرح آپ جب 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ جل شانہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا، اور اس طرح آپ نے اپنی نبوت کے عہدے کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کی وحی آپ پر نازل فرمانا شروع کی۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 13 برس مکہ شریف میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اس میں بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل اور مصائب کا سامنا کیا، جس میں 3 سال کے لیے شعب ابی طالب کی قید بھی شامل ہے، اور پھر 13 برس تبلیغ دین کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور جس میں غار ثور کا واقعہ ہے۔ غار حرا تو وہ غار ہے جس میں آپ پر قرآن حکیم کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور غار ثور وہ غار ہے جس میں آپ نے ہجرت کے وقت 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا تھا، کفار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے، اور اسی غار کے دروازے پر اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا تھا، اور کبوتری نے اس میں انڈے دے دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب کفار وہاں تک پہنچے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق، گھبراؤ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ حفاظت کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے۔ اس سفر کے دوران ہی سراقہ جو ہے، سراقہ نامی ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی انعام کے لالچ میں آپ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے زمین نے سراقہ کو جکڑ لیا، اور پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امان لے کر تو وہاں سے واپس لوٹ آیا، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح آپ حفاظت کے ساتھ مکہ شریف مدینہ شریف پہنچ گئے، اور پھر مدینہ شریف میں آپ نے قیام 10 سال تک قیام فرمایا، اور 10 سال وہاں تبلیغ دین کی، اور پھر اس کے بعد 10 برس کے بعد آپ نے مکہ کو دوبارہ فتح کیا، لیکن آپ نے اپنی مستقل سکونت اور رہائش جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہی رکھی، اور پھر آپ 63 برس کی عمر میں ناظرین اس دنیا، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کا مزار انور جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا میں ہے، جو آپ کا گھر تھا، آپ کا گھر مبارک تھا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں 11 نکاح کیے، اور آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی حیات پاک میں کم و بیش 74 جنگوں میں حصہ لیا، اور اسلام کا بول بالا کیا۔ آپ کی جو مشہور غزوات ہیں ان میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ حنین جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور غزوات ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے اپنی ظاہری حیات پاک میں 74 جنگوں میں حصہ 74 جنگیں لڑیں، جن میں سے 27 غزوات تو وہ تھیں جن میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور باقی جو غزوات جنگیں تھیں ان میں آپ نے اپنے اصحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرمایا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے، اندازہ لگایا جائے، تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جو ہے وہ اللہ کی خاطر جہاد میں گزری، اور اندازہ تخمینہ لگایا جائے تو کم و بیش آپ کی حیات پاک میں گویا ہر ہفتے یا کم و بیش 4 دن یا ہر ہفتے کے بعد ہی ایک جنگ بنتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ دین اسلام کا کتنا اہم رکن ہے، کہ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سختی سے عمل فرمایا، اور یہاں تک کہ جب آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ کے در انور میں کم و بیش 11 تلواریں موجود تھیں، اور آپ کے اسی عمل سے یہود و نصارہ نے یہ درس حاصل کیا کہ کوئی بھی قوم
جو دفاعی طور پر مضبوط ہوتی ہے اس کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اس طرح ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس عظیم رکن اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، یعنی جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا 63 برس کی حیات پاک کے بعد اس ساری دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کا مزار پر انوار جو ہے مدینہ طیبہ میں انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا اور آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں۔ تو حیات و صحت رہی تو ناظرین، آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔